بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، فلسطین کے اندر اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور اب تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق درجنوں فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی بھی ہے۔ اس کے جواب میں حماس کی جانب سے اسرائیل کے شہری علاقوں پر جو ہے وہ راکٹ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد خود یہودیوں کے اندر ایک خوف کی فضا قائم ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر عالمی برادری کا کیا کردار ہے، خاص طور پر امریکہ کے جو ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے، انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، امریکہ نے جو رویہ اختیار کیا، وہ دیکھنے والا ہے۔ ان کا جو ایک پریس کانفرنس کے اندر صحافیوں نے سوال و جواب کیے، اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک تو اسرائیل کے رائٹ آف ڈیفنس کی وہ بات کرتے رہے، لیکن فلسطینیوں کے رائٹ آف ڈیفنس کی جو بات پر وہ جواب گول کر گئے۔ وہ سن لیں، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ We're speaking of the principle of self-defense. I'm asking if you think that the principle of self-defense applies to the retaliatory, the airstrikes that they're conducting in response. Matt, this is a very fluid situation. I would hesitate to comment on operations beyond, the rocket fire that is clearly targeting innocent civilians in Israel. So I would hesitate to speak to specific operations that have just occurred. But the broader principle of self-defense is something we stand by on behalf of Israel and every other country. I want to ask you about East Jerusalem, but let's talk about what you said about the principle of self-defense. Does that in any way apply to the Palestinians? Do they have a right to self-defense? Do Palestinians have a right to self-defense? In broadly speaking, Saeed, we believe in the concept of self-defense. We believe it applies to any state. I don't think that I certainly wouldn't want my words to be construed as. I understand. I want to ask you on Israel. I don't want to harp on this either, but the Israelis killed 13 people just now, including maybe 5 or 6 children. Do you condemn that? Do you condemn the killing of children? Saeed, I'm asking you, do you condemn the killing of Palestinian children? Obviously, and these reports are just emerging, and I understand, I was just speaking to the team, I understand we don't have independent confirmation of facts on the ground yet, so I'm very hesitant to get into reports that are just emerging. You're going to know as soon as I read what your answer was that there's a big problem with it. You said, well, not a problem, it just doesn't answer the question. We believe that it, meaning the right to self-defense, applies to any state. Well, you see the problem, right? Yes? Do you want to? Do you regard Palestine as a state? I wasn't Do you referring. think that, you don't in the context of the ICC and the UN. So are you saying that you do not, if it applies to any state, are you saying that Palestinians don't have a right to self-defense? I was making a broader point not attached to Israel or the Palestinians in that case. So they do have a right to self-defense. Matt, I'm not in a position to debate the legalities from up here. What our message is one of de-escalation. یہ دیکھیں کہ اب یہ جو امریکہ کے ترجمان ہیں، اب بار بار صحافی سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ رائٹ آف ڈیفنس کی بات اسرائیل کو تو دے رہے ہیں، جب آپ فلسطینیوں کے گھر توڑ رہے ہو، ان کو بے دخل کر رہے ہو، ان کے اوپر ظلم اور ستم کر رہے ہو، لیکن اگر وہ ایک راکٹ داغیں وہاں پہ اور اس کے حق کو آپ نہیں مانتے، تو یہ دو رخی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو سچویشن ایسی بن رہی ہے، ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ جس کے اندر یہ امریکہ کا سٹینس ہے، آج کا نہیں ہے، یہ 1948 کا سٹینس ہے۔ دیکھیں، آج جو اسرائیل کے اخبار ہیں نا، وہ جس طرح کی گفتگو بتا رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو سیاست میں نہیں ہوتی، مذہب میں ہوتی۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر اسٹیٹ آف اسرائیل از دا گیٹ وے ٹو دی اینڈ ٹائمز، کہ جو آخری وقت آنے والا ہے ہم اس کا دروازہ ہیں، اور یہ ہم دروازہ کھولنے جا رہے ہیں اور ہم یہ کام کریں گے۔ دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس وقت دکھایا جا رہا ہے، یہ 4 دن سے، وہ ہے کہ جیوز اونلی اسرائیل پروجیکٹ، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم، اس کا نام دیا بریکٹ نے مسلم امہ پروجیکٹ۔ اچھا، اسرائیل ورسز مسلم امہ جو ہوئی ہوئی ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، جس کے سارے حکمران جو ہیں سیکولر۔ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں کہ اگر بن نظیر اور انجلا مارکل کی لائف سٹائل دیکھیں تو ایک ہی طرح کا ہے، نواز شریف اور کسی اور کی دیکھ لیں تو بورس جانسن کی دیکھ لیں تو ایک ہی طرح کا، سب ایک طرح کے۔ تو اصل میں وہ مسلم امہ پروجیکٹ۔ دوسرا ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ اب شروع، 3rd ٹیمپل کا پروجیکٹ ہے جس کو شروع کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے 1948 سے یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے
کہ the security of Israel is the prime responsibility of United States of America. یہ ان کی لکھا گیا تھا کیونکہ 1916 میں بالفور جو تھا اس میں انہوں نے یہودیوں کو بٹھا دیا تھا، لیکن اس کی پروٹیکشن سے شروع ہوئی تھی، وہ شروع ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو وہاں لے آئے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو مسلمانوں نے جو کمال کیا ہے نا وہ عجیب و غریب تھا کہ 48 کے بعد جتنے فلسطینی تھے، اور یہ اسی سے ہماری ساری بگاڑ آئی ہے جس کو اب ٹھیک کرنا چاہیے، سارے فلسطینی جو تھے یہ روس کے ساتھ چلے گئے، ہم کمیونسٹ نیشنلسٹ موومنٹ چلائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا ناصر تھا، قذافی تھا اور حافظ الاسد تھا، ان کی ایک اکٹھا الائنس بنا تھا، اور جو فلسطینیوں کی موومنٹ تھی اس کو خاص طور پہ غیر مذہبی رکھنے کے لیے جارج حباش اور حنان اشرافی، یہ سارے کے سارے یاسر عرفات کے ساتھ یاسر عرفات کے ساتھ سارے عیسائی بھی، ایون لیلا خالد جو تھی، کتنا بڑا کرسچن عورت تھی جس کو اتنا بڑا ہم مسلمان ہیرو بنا کے اس کے حجاب کے ساتھ، لیکن اصل ہیرو کون تھے؟ اصل ہیرو کوئی اور تھے، اصل ہیرو وہی تھے اخوان المسلمون والے۔ یہ تو بعد میں ہے نا، میں بتاؤں اس سے پہلے ان کی جنگ لڑی تھی اخوان المسلمین نے۔ اب دیکھیں جو امین الحسینی وغیرہ یہ لوگ وہاں فلسطین میں ہوتے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ تو انہوں نے ان کو پیچھے کیا، ان کی ایک نیشنلسٹ موومنٹ بنائی، اور میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ واحد فلسطین شہر تھا کہ جس کے اندر انہوں نے اللہ کا جنازہ نکالا، ہم اللہ کو خارج کرتے ہیں، ہم فلسطین کی طرف قوم پرست موومنٹ چلی، تباہ ہو گئے روس، ان کا اللہ، ان کا خدا، زمینی خدا، یہ اکیلے رہ گئے۔ یہ سارے کے سارے پہ یاسر عرفات بھی اور محمود عباس یہ سارے امریکہ کی جھولی میں کے چلے گئے، انہوں نے کہا تمہیں معاہدہ کراتے۔ اس دوران رنتیسی، اس شیخ احمد یاسین، شیخ احمد یاسین، ان کی معذور دونوں ٹانگیں سے ان کی موومنٹ چلی، انہوں نے بکا۔ اس موومنٹ میں حزب اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جو کچھ بھی آپ کہیں پراکسی وار تھی، کچھ تھی، اسرائیل کو ان پراکسی وار نے تھریٹنڈ کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت وہ لڑے تھے تو اس وقت 4 شہر جو تھے، جن میں تل ابیب کا شہر تھا، جس میں 2-3 اور شہر تھے، وہ اسرائیل کے خالی ہو گئے تھے، اور وہ چیخے تھے یہ کیا ہو گیا کہ ہمارا اتنا بڑا ڈیفنس سسٹم جس کو امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ڈیفنس سسٹم، وہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی ہے، دے ور ان دا موڈ کہ ہم اس چھیڑ چھاڑ کو شروع کریں گے کہ ہم نے پورا علاقہ جو ہے اس کو ہم نے کور کر لیا ہوا ہے، ہم مصر کے نیل تک پہنچ جائیں گے، باقی مصر ریگستان لے لے، قائرو ہمارا ہو جائے گا، ادھر سے ہم بغداد، عراق، شاق سارا کچھ اس میں ہم آ جائیں گے، ہم کھڑے ہوئے۔ اسرائیل کا یہ ڈیزائن ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے عثمان صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سٹیبلٹی تو لانی نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے رسول اللہ کے حدیث سے کہتے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ پراکسی شروع ہو چکی ہے وہاں پر، اور اس پراکسی میں غزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ لیڈ کر رہا ہے، اور ہمیشہ غزہ نے لیڈ کیا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں غزہ میں اور یروشلم ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہاں پر ہیں اور پشاور میں کو ہو اور بیچ میں اسرائیل ہو، یعنی غزہ جو ہے وہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے مصر سے، دنیا کی سب سے بڑی جیل کہتے ہیں اس کو۔ مصر، مرسی کا ملک، ٹھیک ہے، اور سیسی کا ملک، مرسی تو جہاں کے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے وہ لیتے جو ایسے ہیں کہ اس کے اندر لمبی لمبی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان کا بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو زخمی ہو کے اس کو لے کے آتے ہیں اور وہاں چھوڑ جاتے ہیں، تو وہاں ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے، وہ ان کو کائرو کے بعد اس میں لے آتے ہیں یا شرم الشیخ میں لے آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیوار ہے وہاں پر ایک اسرائیلیوں کی اس غزہ کے اندر، جہاں سے بیٹھ کے وہ راکٹ فائر کرتے ہیں تو بچے تماشا دیکھتے ہیں مسلمانوں کے، ان میں راکٹ فائر کیا ہوا ہے، دنیا کا بگیسٹ جیل بنی ہوئی ہے، فیسلٹی، اس کے باوجود بھی لڑ رہے ہیں۔ اس جگہ پہ جو بیت المقدس کا ہے اس وقت پوری مسلم امہ 50 لاکھ قریب افواج ہوں گی، کم از کم آدھا کروڑ فوجیں ہیں ہماری، 7 مسلمانوں کی، کوئی 150 ایٹم بم ہمارے، ایک سعودی عرب میں بھی ساری پوری فورس ہے، نہیں پورے ملک، مراکش کی فوج لے لیں، سوڈان کی فوج لے لیں، سعودی عرب کی لے لیں، یو اے کی لے لیں، ہماری لے لیں، عراق کی لے لیں، ایران کی لے لیں، ملائیشیا کی لے لیں، برنائی کی، 50 لاکھ سے کم فوجی نہیں ہیں آرمڈ ٹو دا ٹیتھ، جن کے پاس ٹینک بھی ہیں، جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس 150 کے قریب ایٹم بم ہے مسلم امہ کے پاس، جس کا ہم گالی بھی کرتے ہیں اسلامک بم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ایک اتنا سا ملک جس کے بارڈر کے اوپر اگر 3 جہاز بحری کھڑے کر دے جائیں تو اس کا ناکہ بندی ہو جاتی ہے، ٹھیک، اس وہ ملک کو ہم تھریٹ نہ کر سکیں تو ہماری حالت بیسیکلی خان صاحب وہی ہے جو اس نے کہا تھا نا، ریوان ڈنڈلی نے کھڑے ہو کے اس نے کہا تمہاری کرسچنز کی وہ حالت ہے کہ تمہارے چرچ نیٹیوٹی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اس کا تالا یہودی لگاتے ہیں اور یہودی کھولتے ہیں،
تمہارے انہوں نے آج سے 8 سال پہلے چرچ نیٹیوٹی میں تمہارے مسیکر کیا تھا، پتہ ہے آپ کو 300 بندہ مار دیا تھا وہاں پر، اور ایک احتجاج نہیں آیا تھا. یہ ساری کے ساری یورپی یونین جو کہ مسیح یورپ ہے، اٹس اے کرسچن یورپ، تو اس میں لیتے ہیں ہماری طرح ہے، وہ بھی اپنا بائبل پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں، سب کچھ کرتے، لیکن ایک بیان نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. حالت یہ ہے کہ وہاں پر وہ جب چاہیں بند کر دیتے ہیں. اب یعنی کوئی بازار ایسا نہیں ہے جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود نہ ہو. کون سی گلی ہے جہاں جا کے اس شخص نے باز نہیں کیا ہوگا؟ وہ پہاڑی جس کے اوپر سب سے بڑا، لیکن کوئی یورپ بولتا ہے اس پہاڑی پہ. بہت بڑا احتجاج ہوا تھا کہ کہتے ہیں جب کرسچن جاتے ہیں اس پہ اپنی زیارتوں کے اوپر، ان کی بھی زیارتیں ہیں، تو جو ٹور گائیڈ ہوتا ہے نا، گائیڈ ٹور، وہ یہودیوں والی ہسٹری بتاتا ہے کہ یہاں نعوذ باللہ ایک پاگل سا ملنگ آ گیا تھا، اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، ہم نے اس کو سلیپ پہ اچھا. اور یہ سب، یہ سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے ایک آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے ان کے حق میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں اور میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے مشہور دانشور نوم چومسکی کی جو ایک ٹویٹ بھی شیئر کی ہے، ساتھ پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں چومسکی نے کہا تھا کہ تم ہمارے پانیوں پر قبضہ کر سکتے ہو، زیتون کے باغ جلا سکتے ہو، ہمارے گھر جلاتے ہو، بے روزگار کرتے ہو، زمینوں کو ہتھیا لیتے ہو، والدین کو قتل کرتے ہو، ہمارے ملک پہ بمباری کرتے ہو، ناکہ بندی کر کے ہمیں قحط کا شکار کرتے ہو، تذلیل کرتے ہو، لیکن ایک راکٹ مارنے پر ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہو. تو یہ ٹویٹ ہے وزیر اعظم صاحب لیکن کی، میری میرا خیال اس کا کافی اثر مسلم ہوا. امہ کے تمام حکمران سے ایک درخواست ہے، روز ہمیں گالی پڑتی ہے امہ کہاں ہے، اپنے بارڈر کھول دیں کہ ہم وہاں فلسطین جانے والے کسی بندے کو نہیں روکیں گے جہاد کرنے والے، نہ اس کو گرفتار کریں گے، نہ اس کا ویزا چیک کریں گے. میں دیکھتا ہوں کل اس امت کے کتنے لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں. کتنے جاتے ہیں؟ لاکھوں جائیں گے. اچھا چلیں جی، آپ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 12 مئی کے دلخراش واقعات کا، کتنے سال گزرنے کے باوجود ملزم آزاد کیوں. جی اور یہ صاحب، 12 مئی 2007 چیف جسٹس افتخار چودھری کی کراچی آمد، اور اس کے موقع پر جو کچھ بھی اس دن ٹی وی سکرینز پہ نظر آیا، وہ شاید پاکستان، ہماری جو صحافتی جو لائف ہے اس کے اندر تو ایسے مناظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. پردھان صاحب 2007 بڑا امپورٹنٹ سال ہے پاکستان کی تاریخ کا. مجھے یاد ہے کہ 6 مارچ کو میں آخری پیشی تھی، میں سپریم کورٹ سے نکلا تھا، جب وہ یہ جو چیزیں گرائی جا رہی تھی نا اپنا مختلف پرانی بلڈنگ، ہائی کورٹ لاہور کا وہ مسئلہ تھا. تو 9 کو افتخار چودھری صاحب جو ہے وہ چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد پھر موومنٹ شروع ہوئی تھی. اس دوران جولائی میں جامع حفصہ ہوتا ہے، 8 جولائی کو، 7 جولائی، پورا پاکستان اس کے اوپر الرٹ ہے، سب کچھ ہے، آج بھی گفتگو ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ بیچ 12 مئی، 12 مئی نے حوصلہ دیا تھا مشرف کو تاکہ وہ جولائی کر سکے اس کا. 12 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے یہ پاکستان کی صرف عام سوسائٹی کے اوپر نہیں ہے، پاکستان کی جوڈیشل کمیونٹی بینچ اینڈ بار کے اوپر حملہ تھا. یعنی اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں آرسننگ کے، اس میں کسی کو زندہ نہیں جلایا گیا تھا، یہاں 6 وکیل زندہ جلائے گئے کراچی کے پلازا میں. اور آپ سوچیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں پورا دن جس طرح خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، جس طرح ایمبولنس میں زخمی لوگوں کو پکڑ کے ان کے اوپر فائرنگ کی جا رہی تھی، اور جس طرح ہر پارٹی کا فلیگ جو تو زمین پر رگیدا جا رہا تھا. پیپل پارٹی اس میں شامل تھی، ANP اس میں شامل تھی، جماعت اسلامی اس میں شامل تھی، تحریک انصاف اس میں شامل تھی. ایک بندہ، یہ سارے کیوں خاموش ہیں؟ سب کو مالٹون یاد آتا ہے، سب کو MKM بھی یاد نہیں آتی، کیونکہ MKM کے ووٹ ان کو ضرورت چاہیے، حکومت کا حصہ ہوتی ہے. نہیں کیوں یاد؟ مسئلہ جھاڑ جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ کا انصاف کا سارا کمپرومائز ہے. یہ سارے کے سارے لوگ، ان کی ECL پہ نام کیوں نہیں جاتے ان لوگوں کے؟ ان لوگوں کے پیچھے آئے آپ کیوں نہیں کہتے کہ ان کی ضمانتیں؟ دیکھیں، ایک آدمی 10 کروڑ روپے کی کرپشن کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ ایک بندہ مار دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف انگلی کر کے کہا، دیکھو کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک انسانی جان کی حرمت تیرے کعبے سے بھی زیادہ ہے.
बंदे मरे हैं, लोग तड़पते हुए। और वो आपको याद होगा, मैं तो खुद वो IPTV में प्रोग्राम करता, तलत हुसैन, आपको याद होगा किस तरह उसने जान बचाई है, किस तरह मॉब उस टीवी के ऊपर आया है, सारा कुछ। हैरान, लेकिन खामोशी। लेकिन ये जिनके बंदे मरे वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं शोर मचा रहे? बेंच बार अपनी जगह पे है, पीपल्स पार्टी के बंदे मरे, NP के बंदे मरे, खुद बाहर के मरे। इन्होंने क्यों परसू नहीं किया, क्यों खामोश हो गए? यही मुझे आज तक समझ नहीं आई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है फिर ये हम ये बात करना भी छोड़ दें कि जी को 12 मई हुआ था और फिर मुझे बंदे मरे थे। अब तो वो तस्वीर भी नहीं को लगाता, वो मुशर्रफ वाली, ये वाली, मुक्के वाली इस्लामाबाद में हमने उन्होंने अपना ताकत दिखाई। तुम रियासत का सरबराह कह रहे हैं कि गुंडों ने अपनी ताकत दिखाई? अकेला ये जुर्म मुशर्रफ का काफी था उसको फांसी पहुंचाने के लिए, अकेला, कि एक रियासत का सरबराह यूं करके कहता है तुम वहां गए थे तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, तो तुम्हारे पालतू थे, तुम्हारे डेरे में बैठते थे, तुमने उन्हें हुक्म दिया हुआ था। एक अकेला एविडेंस काफी है। देखे ना, जुल्फकार अली भुट्टो का यही था ना कि ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको हुक्म दिया क्योंकि अहमद रजा कसूरी की कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। ठीक, आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा के भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, लेकिन ये दो मुक्के वाला फांसी नहीं चढ़ा आज तक। ये उन्होंने जामे अफसास किया आखिर वक्त तक। इस 2007 की बात करता हूं कि चौधरी इशराज कहता है कि हमने तय कर लिया सारा कुछ, और हमने शौकत जी से कहा, उसने कहा मैं तो कुल्फी खाने जा रहा हूं, वो जो जहांगीर के साथ होती है, और साथ ऑर्डर कर दिया, और आज तक भुगत रही है ये कौम 2007 को। इससे पहले एक खुदकुश हमला नहीं हुआ था इस मुल्क के अंदर, आज तक भुगत रही है कौम जो है इस सारे जुडिशियल एक्टिविज्म। आपके बंदे मर गए, आप पी गए, आपने इलेक्शन लड़ के जीत लिया, जो इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गया, खत्म, डेट्स ऑल। इफ्तिखार चौधरी बहाल होने के बाद क्या किया? जब वो केस खोला, आपको याद है, सबसे बड़ी गुंडागर्दी के आप अंदाजा करें कि स्टॉर्म किया था कि हम सारे वो हैं, कातिल हैं, वो तो हम गवाही देने आ गए थे। आपको याद होगा एमकेएम के लोग जो हैं, आपने किसी ने रोका आज तक? चलो अब तो चला। मुझे ये आज तक उस्मान साहब एक लफ्ज पाकिस्तान की तारीख में वो बदकिस्मत लफ्ज है, अब मैं बड़े खुल के बात करना चाहता हूं, अब वो है एसेट। जिस दिन पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की रियासत से और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से लफ्ज एसेट डिक्शनरी में से निकाल के खुर्च दिया जाएगा, उस दिन ये मुल्क सही होगा। एक बंदा जालिम है, स्मगलर है, चोर है, डकैत है, उचक्का है, सब कुछ है, एसेट है। एक बंदा 10 लाख वोट ले आता है, उसके बाद अगवा बराए तवान करता है, फलां करता है, एसेट है। एक बंदा जनाब फलां मजहबी ग्रुप के साथ 4 बंदे उसकी गर्दनें उड़ाता है, दूसरा दूसरे मजहबी ग्रुप को उड़ाता है, कुछ नहीं कह सकते, क्या करें, एसेट है। एसेट का लफ्ज जब तक नहीं निकलता पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ये कौन करेगा? किसी ने तो कदम बढ़ाना है ना। लोगों को खड़ा होना चाहिए, लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं, आप एक मूवमेंट चला सकते हो? कोई बंदा खड़ा होकर कहता है कि मैं पब्लिक जाती है, बयान देती है वहां पर जाके। देखिए, दुनिया में जहां तब्दीली आई है ना जी, उन्होंने एग्रीव पार्टीज ने, मजलूमीन ने ग्रुप बनाए, मजलूमीन खड़े हुए, मैं गवाही देने जाता हूं। कितने लोगों को आप कत्ल कर लोगे? आप खुद सोचे ना, उस वक्त कम से कम 5-10 हजार बंदा तो एविडेंस का होगा, उसमें 500। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि पूरे के पूरे कराची के अंदर 22,000 के करीब लोग मारे गए हैं इस सारे फसादात के अंदर 8-10 साल। ये 22,000 अगर उनकी तरह ना मरते, मुकाबले पे खड़े हो जाते, एमकेएम खत्म हो जाते। बहुत होते हैं 22,000 उस्मान साहब, इन्होंने मरना गवारा किया, इन्होंने आम बटेरों की तरह मरना गवारा किया, नहीं खड़े नहीं हुए। ये है, ये कौमें ऐसे खड़ी होती। माफिया था ना इटली में, आज इटली में माफिया, सिसली में कुछ करके दिखाए, मजलूमीन खड़े हुए, मैं गवाही देने जाता हूं। कितने लोगों को आप कत्ल कर लोगे? आप खुद सोचे ना, उस वक्त कम से कम 5-10 हजार बंदा तो एविडेंस का होगा, उसमें 500। मैं अक्सर औकात कहता हूं कि पूरे के पूरे कराची के अंदर 22,000 के करीब लोग मारे गए हैं इस सारे फसादात के अंदर 8-10 साल। ये 22,000 अगर उनकी तरह ना मरते, मुकाबले पे खड़े हो जाते, एमकेएम खत्म हो जाते। बहुत होते हैं 22,000 उस्मान साहब, इन्होंने मरना गवारा किया, इन्होंने आम बटेरों की तरह मरना गवारा किया, नहीं खड़े नहीं हुए। ये है, ये कौमें ऐसे खड़ी होती। माफिया था ना इटली में,
आज इटली में माफिया सिसिली में कुछ करके दिखाए, न्यूयॉर्क में करके दिखाए, वहां करके दिखाए, अपने शिकागो में एल कैपून को उठाए। बात वही है जो आप पहले कर चुके हैं, अगर वो ठीक हो जाएगा तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो जिक्र करेंगे कोरोना, इसकी तबाहकारियों और जो ख़ास तौर पर भारत की जो ख़तरनाक किस्म सामने आ रही है, इस हवाले से WHO ने क्या कहा, इस पर करेंगे बात। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। WHO ने कल एक बड़ी बात कही और वो बात है भारत में जो इस वक्त कोरोना की लहर है और ख़ास किस्म जो भारत में इस वक्त मौजूद है, भारतीय किस्म के नाम से दुनिया में मशहूर हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये डेडली है, कि अब तक के जो जितनी किस्में हैं वो सबसे ज़्यादा मोहलिक है, और सितम ये है कि इसके ऊपर कोई भी वैक्सीन असर नहीं कर रही। और ये जो ख़तरे की घंटी भारत में बजी और जिस तरीके से मनाजर हम देख रहे हैं कि लाखों केस बढ़ते चले जा रहे हैं कोरोना के, और आलमी इदारा सेहत भी जो है इसके सामने लाचार नज़र आ रहा है कि जी वैक्सीन भी असर नहीं कर रही, तो जब इस सूरत हाल के अंदर ऐसे मामलात हों तो फिर इंसानों को और लोगों को खुद एहतियात करने की ज़रूरत है, जो कि हम नहीं कर रहे। तो सर 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर करने वाली हैं जो हम लोग क्लियर नहीं करते, हमारे लोग क्लियर करते हैं। पहली बात तो ये है कि वैक्सीन बुनियादी तौर पर दवा नहीं है, ये असर नहीं करती। वैक्सीन बुनियादी तौर पर वैक्सीन बुनियादी तौर पर उस्मान साहब ये है कि ये एक मसनूई वायरस है जो बनाया जाता है उससे मिलता जुलता, और ये जब जिस्म के अंदर ज़्यादा मिकदार में दाखिल किया जाता है तो जिस्म का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो अचानक जाग पड़ता है और वो उससे जंग करना शुरू करता है। क्योंकि बेसिकली होता यह है कि वायरस छुप के एक कतरा सा अंदर दाखिल होता है और वो अंदर जाके जब वो जागता है मुदाफ़ियती निज़ाम, तो उस वक्त तक वो अपना काम कर चुका होता है। तो ये वैक्सीन का बुनियादी काम ये होता है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस है, इसको जब पता चलता है कि मेरी तरह से मिलती जुलती एक वैक्सीन बना ली गई है, मैं एक मतलब चीज़ आर्टिफिशियल वायरस, तो वो शक्ल बदल देता है। और जब वो शक्ल बदल देता है तो आपकी पूरी वैक्सीन जो है वो नाकारा हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। और ये काम आप तजर्बा हुआ इन्फ्लुएंजा के, उसका वायरस था, हर साल नई वैक्सीन बनानी पड़ती है, लेकिन उस वैक्सीन के अंदर हर साल 4-5 लाख बंदा मर जाता है, क्योंकि दर बार 4-5 लाख। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन आज तक नहीं बनी, इसी चक्कर पे इसकी नहीं बन सकी, वे एड्स की नहीं बन सकी। 5 करोड़ बंदा मर चुका है उस्मान साहब, 5.5 करोड़। तो असल मसला यह है कि ये एक बात तो यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है, तो दो चीजें हमेशा से अव्वल से रिक्वेस्ट करता है, आज भी करूंगा, कि बुनियादी तौर पर इंसान का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो जब तक इंसान यहाँ से मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता। अगर आप डिस्टर्ब हैं तो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम भी डिस्टर्ब है, आप परेशान हैं, आपको ज़ाहिर बात है पसीना भी आएगा, आपका मैदा भी खराब होगा, आपको ज़्यादा पेशाब भी आएगा, आपका दिल भी धड़केगा, ये सारा, क्योंकि यहाँ परेशानी है। यहाँ परेशानी कब होगी? जब आपको वायरस का खौफ दूर किया जाए। वायरस का खौफ दूर करने के लिए एक ही ताकत है कि अल्लाह तबारक तआला के एक साथ है कि जिसने ये पैदा किया है वही इसको खत्म कर सकता है, उसके साथ हम रजू करें उसके। क्योंकि बुनियादी तौर पर वायरस को 10,000 दफा समझाया है कि वायरस बुनियादी तौर पर आज तक साइंस इस बात का अंदाजा नहीं कर सकी कि ये कैसे पैदा हुआ था और ये कैसे तबाह होगा, तबाह भी नहीं कर सकते। ठीक, अपनी मौत आप मरता है, इसके बावजूद भी ये वायरस अल्लाह ताला वक्त से पहले गायब भी कर देता है, अल्लाह ताला कुछ खास जगहों को मुंतखब करके वहां करता है। ये सारे उसके राज हैं। जब तुम राज नहीं जानते हो तो फिर कम से कम अपनी तहकीक, हम मना नहीं करते, आप तहकीक जारी रखें। अल्लाह ताला आपको वायरस पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको उसको खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन वो जो मुझे स्ट्रेंथ मिलनी है, देखा ना उस्मान साहब, मैं गुजर रहा हूँ एक जंगल से, उस जंगल में मेरे पास बंदूक जो है, वो कहता है जी मैं इतना वहां से बंदूक लेके आ रहा हूं, वो बंदूक जो आधे रास्ते में मैं दूंगा। जब तक मेरे पास बंदूक नहीं है मुझे आयतुल कुर्सी तो पढ़ने दो यार। सही बात, मैं सुकून से, जब बंदूक आएगी बंदूक भी शेर को चला लूंगा। हम कहते हैं नहीं आयतुल कुर्सी भी ना पढ़ो। आप खुद देखें कि कितने लोगों ने रुजू किया है, कितने लोग इतनी बेदिली के साथ, इतने उसके साथ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ना मानो अल्लाह को, ना मानो उसको, मजहब को। स्ट्रेंथ के तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आखिरी एक आदमी का इलाज जो होता है वो ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग बिग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो तुम्हें सपोर्ट करेगी, और वो उठ के खड़ा हो जाता है और बंदा जो अपने आप को ठीक कर लेता है। ये है बुनियादी चीज जो कि अब हमें करने वाली है। इंडिया के अंदर जो हाल हुआ है, अब उस इंडिया के अंदर
مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں. آپ کیوں نہیں سمجھتے کوئی نشانیاں؟ آج سے میں نے تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک کالم لکھا تھا اور وہ کہ اسرائیل کیوں بچا ہوا ہے. اس کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو ایک خاص وقت کے لیے بچانا ہے اور وہ بچے گا. 1.5 سال پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ بچا ہے، آج واحد بچا ہوا ہے، کیونکہ اس کو آخری زمانے میں لڑائی. لیکن بہرحال جی احتیاط تو ہمارا فرض ہے، احتیاط احتیاط تو تو ہے. کرنا. احتیاط پہ تو کوئی نہ پیسے لگتے ہیں نہ کوئی وسائل خرچ وہ تو اللہ ہوتے کا رسول کہتے ہیں احتیاط تو کرو. احتیاط کریں. ہم تو احتیاط کرنے کو بھی تیار نہیں. ہم کہتے ہیں ماسک پہن لو، ہاتھ نہ ملاؤ، گلے نہ ملو. ہم اس کے لیے تیار نہیں. یہ تو کم از کم عید آ رہی ہے، اس کے اوپر تو احتیاط واشق کرنے فردوس کی کو ضرورت وان ہے. والی ہدایت پہ عمل کریں. تو بہرحال کرونا کے ساتھ عوام کو تو بے قابو نہیں ہونا چاہیے، عوام کو تو قابو میں رہنا چاہیے. جی ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ جو ہے پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ایک اچھے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. پھر ملاقات کرتے ہیں.